السلام علیکم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے نفرتیں دور ہو جائیں، الجھنیں دور ہو جائیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، تو خواتین کھانا پکاتے وقت یہ پڑھ لیا کریں۔ جب بھی گھر کی خواتین کھانا پکانے لگیں تو جو میں بتا رہی ہوں یہ چھوٹی سی 2-3 صورتیں ہیں اور یہ طریقہ کار ہے، اس سے کر لیا کریں تو گھر سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اور الجھنوں کا شکار ہیں جو آج کل کچھ سمجھ نہیں آتا، کبھی کسی الجھن میں کبھی کسی الجھن میں، اور بے قراری اور بے سکونی نہیں ختم ہوتی۔ تو اس چیز سے آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کا نام لینے سے، اس کا شکر ادا کرنے سے ہی سب بیڑے پار ہوتے ہیں۔ تو میری بہنیں ایک تو کوشش کریں کہ جس وقت آپ کھانا بنانے کی نیت کرتی ہیں تو باوضو ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ باوضو ہو کر جو کام کریں گی اس میں برکت ہی برکت ہوگی، رحمت ہی رحمت ہوگی۔ کوشش کریں کہ باوضو ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اور خواتین کھانا پکاتے وقت یا لطیف ہو یا ودود ہو، اس کا ذکر کرتی رہیں۔ سورۃ کوثر پڑھ لیں، سورۃ قریش پڑھ لیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنا پڑھ لیں، بے شک ایک ایک دو دو بار پڑھ لیں، جتنا آپ کا دل چاہ رہا ہے، جتنا ٹائم ہے تو آپ یہ پڑھتی رہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن لازمی پڑھنا ہے، اسے بھولنا نہیں ہے جب بھی آپ کھانا پکائیں۔ تو کھانا پکانے کے بعد اس پر آیت الکرسی کا پڑھ کے دم کر دیں، تو آپ کے گھر سے تمام الجھنیں پریشانیاں دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جائیں گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی اور محبتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی دیکھتے ہی دیکھتے۔ کچھ دن کر کے دیکھیں آپ یہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آج کل ہر گھر میں فتنے، فساد، جھگڑے، بے چینی، بے سکونی بہت زیادہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ گھروں میں نا اتفاقی، لڑائی جھگڑے، بات بات پر الجھ پڑتے ہیں، بچے ہوں بڑے ہوں، کوئی خاص موضوع نہیں ہوگا، کوئی خاص بات نہیں ہوگی، لیکن جھگڑا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، مسئلے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یعنی نفرتیں ایک دوسرے کے دل میں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو آج کل ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں ہیں، الگ الگ کمروں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، مل کر نہیں، الگ الگ کھانا پسند کرتے ہیں، مل کر نہیں۔ تو اس کے حل کے لیے کہ کیا کیا جائے ایسا، تو اللہ کی مدد لینی ضروری ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا ہمارا۔ تو یہی ہے کہ ہم قرآن پاک سے مدد لیں۔ جب خواتین میری بہنیں کچن میں جائیں تو کوشش کریں کہ باوضو ہو کر کھانا بنانے جائیں۔ کھانا بناتے وقت یا لطیف ہو یا ودود ہو یہ پڑھتی رہیں۔ پھر آپ سورۃ کوثر اور سورۃ قریش اسے بھی پڑھ لیں جتنا ہو سکے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ نے اتنی تعداد نہیں، چلتے پھرتے جتنا، ایک بار 2 بار 3 بار جتنا دل کرتا ہے آپ کا آپ پڑھیں، اور کھانے پہ دم کرتی رہیں، کچن میں دم کر دیں، کھانے پہ دم کریں۔ اور آخر میں جب آپ کھانا بنا لیں گی تو آیت الکرسی کا دم کرنا ہے آپ نے، آیت الکرسی پڑھ کے کھانے پر دم کریں اور سب کو کھلا دیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو فرق محسوس ہونے لگے گا، گھر سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بے سکونی، بے قراری، بے چینی کم نظر آئے گی، فرق نظر آنے لگے گا، لیکن کچھ ٹائم لگتا ہے۔ یہ نہیں، یہ جادو کی چھڑی تو نہیں ہے نا کہ آپ نے ادھر سے کھانا کھلایا، دم کیا اور فوراً ہی آپ کو رزلٹ مل جائے، ہے تو اللہ کا کلام، اللہ برحق ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد آپ کو خود بخود فیل ہونا شروع ہو جائے گا کہ جھگڑوں میں کمی ہو گئی ہے، سکون آنا شروع ہو گیا ہے، اللہ کی برکت، رحمت، دسترخوان بھی آہستہ آہستہ وسیع ہونا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور نفرتیں محبتوں میں بدل جائیں گی، الجھنیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ بھی یہ کریں، میں بھی کروں گی۔ بس کوشش کریں کہ کھانا پکانے کے وقت جب آپ کھانا پکاتی ہیں تو باوضو رہیں، سر ڈھانپا ہوا ہو، اور درود پڑھتی رہیں اور اللہ کا ذکر کرتی رہیں، تو انشاءاللہ جتنے بھی لوگ کھانا کھائیں گے ان کے دلوں میں محبت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی۔ آج کی بات آپ کو اگر اچھی لگی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کا بھلا ہو جائے۔ اس مہنگائی کے دور میں سب کا رزق بھی بڑھے اور سب کے گھروں میں سکون بھی ہو، نفرتیں دور ہوں، جھگڑے دور ہوں، الجھنیں دور ہوں، اور سب کے گھروں میں سکون ہو، محبت ہو۔ اور دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں سکون دے اور اس میں برکت دے، صحت دے، اور میرے گھر میں بھی برکت دے، صحت دے، اور اولاد کو اللہ تعالیٰ فرما بردار بنائے، صدقہ جاریہ بنائے ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی، آمین۔